دونوں جنتی. حضرت علی نے کہا وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی، کیونکہ یہ لڑائی اجتہادی تھی، انادی نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، ذات کے انا کے لیے تھی. حضور نے فرمایا اس میں صلح حسین کے بڑے بھائی حسن بن علی کروائیں گے. تو جب نبی نے یہ پیشین گوئی دے دی کہ لڑائی بھی ہوگی تو متحد الدعویٰ جماعتوں اور اتحادی ہوگی اور پھر ہمیشہ بھی نہیں رہے گی، اس میں صلح بھی ہوگی اور صلح بھی کروانے والے حسن ہوں گے، تو پھر نبی کی پیشین گوئی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اب اس پیشین گوئی کی صداقت کیا تھی کہ حضرت حسن بن علی صلح کروائی، اور انہوں نے کروائی. کیسے کروائی؟ خلافت سے دستبردار ہوئے. دونوں بھائیوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، دونوں جماعتوں میں صلح. تو محرکات میں کیا ہے؟ حضرت حسین کی موافقت، علی کی وصیت، نبی کی پیشین گوئی کی صداقت. نمبر 4 آخری محرک، قرآن کی آیت کی عملی صورت. قرآن کی آیت کی عملی صورت، وہ عملی صورت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو جماعتیں کافروں کی نہیں، من المؤمنین مومن اقتتلوا، آپس میں صرف اتحادی اختلاف ہی نہ کریں بلکہ اس اتحادی اختلاف کی بنیاد پر اقتتلوا، قتل و قتال بھی کریں، تلواریں ادھر سے بھی نکلے ادھر سے بھی نکلے، صفے ادھر بھی بنے ادھر بھی بنے، خون ادھر سے بھی بہے ادھر سے بھی بہے، گردنیں ادھر سے بھی کٹے ادھر سے بھی کٹے، شہادتیں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. اقتتلوا، آپس میں قتل و قتال، آپس میں قتل و قتال کریں. تو تمہیں کیا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں صلح کرواؤ. اب توجہ، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے بڑی اعتدال کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کی عقلی طور پہ 3 صورتیں جو ممکن ہو سکتی تھی، وہ 3 صورتیں تھیں، اور ان میں سے 2 نامناسب، ایک ہی مناسب اور معتبر تھی. پہلی صورت یہ تھی کہ نبی کے زمانہ، نبی کی موجودگی، صحابہ کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ کے اس آیت پہ عمل کرتے، اور تیسرا آدمی ان دونوں میں صلح کرواتا. یہ آیت کی عملی صورت تھی، لیکن یہ اس لیے نامناسب تھی کہ کفار کہتے یہ لوگوں کو امن سکھائیں گے جو اپنے نبی کی موجودگی میں آپس میں لڑ رہے ہیں. اور نبی نے اس دور میں اتنی احتیاط کی کہ منافق نبی کی خدمت میں بیٹھتے تھے، پتہ بھی تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن نبی نے پھر ان پہ ہاتھ دراز نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے بظاہر تو دیکھنے میں یہ اپنے ہیں کہ اپنوں پہ ہاتھ اٹھا. یہ صورت اس لیے مناسب نہیں تھی کہ نبی موجود ہوں اور 2 جماعتیں آپس میں لڑ کے اس آیت پہ عمل کر کے دکھائیں. یہ ایک عقلی طور پہ ممکن تھی، لیکن عمل اس صورت میں نہیں کروایا گیا اس وجہ سے. اور دوسری صورت یہ تھی کہ زمانہ نبی کا نہ ہو، صحابہ بھی نبی کے نہ ہو، بعد کے لوگ ہوں جو غیر صحابہ ہوں، ان کی 2 جماعتیں آپس میں لڑے، قتل و قتال کریں اور لڑ کے اس آیت پہ عمل کر کے دکھائیں. یہ اس لیے نامناسب تھی کہ یہ بعد والے مومنوں کی جو غیر صحابہ تھے، دونوں جماعتیں ہیں، ان کے لیے ایک تو لڑائی جھگڑے کے مسائل واضح نہ ہوتے جن سے یہ نمونہ لیتے، مسائل واضح نہیں تھے. نمبر 2، صحابہ کی لڑائی اللہ کی رضا کے لیے اور بعد والوں کی اکثر تانا کے لیے ہوتی ہے. نمبر 3، کفار تانا دیتے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی امن میں تو رہنمائی کرتا ہے لیکن جنگ میں رہنمائی نہیں کرتا، جس سے یہ نمونہ لے سکے. یہ بھی نامناسب ہو گئی. اب ایک ہی تیسری درمیان والی صورت تھی کہ زمانہ تو نبی کا نہ ہو، نبی جا چکے ہوں، لیکن تربیت یافتہ نبی کی، زمانہ نبی کا نہ ہو لیکن تربیت یافتہ نبی کے ہو، جن کی ابتدا کر کے ہدایت پانے کی نبوی سند موجود ہو. اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان کی لڑائی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی انا کے لیے نہ ہو. وہ اپنے اپنے اجتہاد اور رائے پہ قائم رہتے ہوئے لڑ کے امت کو نمونہ بھی دے دے اور حدود
شریعت سے تجاوز بھی نہ کرے. چنانچہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا آیت کے اس حصے کی عملی صورت کے لیے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اس کی عملی صورت حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی کی صورت میں دی گئی. اور اگلے الفاظ جو تھے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی عملی صورت حضرت حسین اور حضرت حسن کی بیعت سے دکھائی. پیچھے کیا ہے؟ اس کے محرکات میں حضرت حسین کی موافقت ہے، حضرت علی کی وصیت ہے، نبی کی پیشین گوئی کی صداقت ہے، اور قرآن کریم کی آیت کی معتبر عملی صورت. اگر تو حضرت حسن بن علی کو اس وجہ سے پیچھے کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے بھلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خلافت کو چھوڑی اور حضرت معاویہ سے بیعت کی رسی جوڑی، اور یہ ان کا جرم ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، یہ امتثال امر ہے. یہ جرم نہیں ہے، یہ تسلیم اور رضا کا جذبہ ہے. یہ جرم نہیں ہے، یہ ان کی اتباع کا مثالی مظہر ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی موافقت کے سامنے جھکایا، باپ کی وصیت کے سامنے جھکایا، اپنے نانا کی پیشین گوئی کی صداقت کو واضح فرمایا، اور قرآن کریم کی عملی صورت کو دنیا میں نمایا. اب اس وجہ سے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ غلط ہے. یہ حضرت حسن کے کردار کی بالا کون کرسی چھوڑتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے، حضرت حسن بن علی سن 40 ہجری 21 رمضان کو خلیفہ بنے، سن 41 ہجری 25 ربیع الاول کو خلافت، اور پھر کہتے بھی معصوم ہیں، اور معصوم تو ہوتا وہ ہے جس سے غلطی نہ ہو. اصول کافی کہتی ہے ان الائمۃ یعلم علم ما کان وما یکون، ان الائمۃ لا یعلمون متى یموتون ولا یموتون الا باختیار منهم. معصوم ہے تو معصوم کے عمل کو کیسے نہ مانا؟ اگر معصوم مانتے ہو تو پھر بیعت کو غلط کیسے کہتے ہیں؟ دستبرداری کو غلط کس منہ سے کہا جاتا ہے؟ تو بات محبت کی کر رہا ہوں. حضرت علی کی ساری اولاد ہمارے لیے محترم ہے، حضرت علی کی ساری اولاد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی کے سارے بیٹوں کی شہادت کا بیان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی کے سارے بیٹوں کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لہذا آج سے صرف حسین کا نہیں حسن کا بھی تذکرہ کیا جائے، صرف محبت حسین نہیں محبت حسن کا بھی دعویٰ بلند کیا جائے. پیغام حسین نہیں حضرت حسن کے پیغام صلح و وفا کو بھی امت کے سامنے رکھا جائے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات کیا ہیں، صحابہ اور خانوادہ نبوت کے تعلقات کیا ہیں، خلفائے راشدین اور خانوادہ علی المرتضیٰ کی آپس کی محبت کیا ہے، خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم میں آپس میں قربت کتنی ہے. اس طریقے سے دنیا کی نفرت مٹ سکتی ہے. جب بڑوں کی محبت دیکھیں گے چھوٹوں کی نفرت خود ختم ہو جائے گی. دنیا میں امن کا درس تبھی عام ہو سکتا ہے جب ہم حضرت حسن اور حسین کی محض محبت کا دعویٰ نہ کریں، ان کے کردار کو اسوہ مان کے، ان کے کردار کو آئیڈیل مان کے، ان کی ہستی کو اپنے لیے ماڈل مان کے اپنے آپ کو ان کے کردار کے سانچے میں ڈالیں، اور دونوں کا دفاع کرتے ہوئے اس دعوت کے ساتھ میدان میں نکلے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یہ تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے کہہ دیا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو گاٹے بن کے آئے تھے لمبے چلنے والے ہیں. مظلوموں کی آنکھوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کفس سجادوں کے اب سر میں گلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
وہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں جنگ سے حضرت مولانا سید معاویہ علی صاحب اور جیچا وطنی سے مولانا مفتی عثمان صاحب اور خصوصی خطاب حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں اسٹیج پہ معزز مہمان مولانا قاری تاج محمود ریحان صاحب، مولانا اقبال قاسمی صاحب، قاری غلام نبی صاحب اور بہاولدار سے قاری رمضان صاحب و اکاڑا سے تشریف لائے ہوئے مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب کے صاحبزادے چشتی برادران و دیگر تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اب آپ کے سامنے 5-7 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے علاقہ کے معروف خطیب عالم اسلام حضرت مولانا محمد آسم طارق صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے انتہائی قابل قدر، واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں اس کانفرنس کے عنوان پر جس طرح محفل حمد و نعت اور مناقب سیدنا فاروق اعظم و سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں چند کلمات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1,44,000 صحابہ اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالحمید وٹو صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، تو تمام لا چکے ہیں، تو تمام حضرات انتہائی دل جمی کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ بعد میں ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، 1,44,000 صحابہ کرام میں سارے کے سارے صحابہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن کر آئے، لیکن رب کائنات نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بخشی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول کی مراد بن کر آئے۔ سارے صحابہ آئے، ان کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی اسلام کو ضرورت تھی۔ میرے بھائیوں، وہ ایسے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اگر وہ رائے اور مشورہ زمین پر دیتے ہیں تو رب کائنات عرش سے قرآن اتار دیتا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کو
مشورہ دیتے ہیں تو اللہ آہستہ انہی کی زبان پر قرآن کو نازل کرتا ہے، اور وہ ایسے جلیل القدر صحابی کہ جن کو امام عدل کے رقم ملے، اور کیسا دنیا کے اندر انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، اسلامی تاریخات ان کے عدل و انصاف کے واقعات سے بری پڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سیدنا فاروق اعظم کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو عدل ایسا نظر آئے گا کہ اگر وہ مدینہ منورہ کے اندر وہ وقت کے ایک حاکم ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ مدینہ کی عدالت کے اندر وہ خود ملزم اور مجرم بن کے جاتے ہیں۔ کس وقت کہ جب مسجد نبوی کے قریب اللہ کے رسول کے چچا سیدنا عباس کا مکان تھا، اور اس پر ایک پرنالہ لگا ہوا کہ جس پر بارش کا پانی گلی میں گرتا، اصحاب پیغمبر مسجد نبوی میں آتے، ان کے کپڑے خراب ہو جاتے، اور فاروق اعظم نے ایک مرتبہ بارش ہو رہی، صحابہ کرام نے عرض کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ مکان کس کا ہے۔ معلوم ہوا پیغمبر کے چچا سیدنا عباس کا مکان ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس مکان کا پرنالہ وہ یہاں گیا، اور سیدنا عباس جب واپس آئے، معلوم ہوا امیر المومنین نے آپ کے مکان کا پرنالہ اکھڑوا کر کسی دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا۔ سیدنا عباس وہ مدینہ کی عدالت میں گئے ہیں، جا کر قاضی قضاء سے کہا، اس وقت قاضی وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جا کر کہا مکان میرا ہے، پرنالہ میرا ہے، امیر المومنین کو کیسے جرأت ہوئی کہ وہ ہمارے گھر کے پرنالے کو اکھڑوا کر دوسری جگہ لگوا دے۔ مدینے کے قاضی نے پولیس والوں کو بھیجا، جاؤ امیر المومنین کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ یہ آپ کا کوئی صدر نہیں، آپ کا کوئی حکمران نہیں جو یہ کہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب وہ وقت کے صدر کو عدالت سے استثناء حاصل ہے۔ یہ اس دور کا حکمران تھا۔ پولیس والوں نے حکم دیا، امیر المومنین وقت کی عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، قاضی ابی بن کعب ہیں، عباس بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں حضرت عباس تم اپنا دعویٰ پیش کرو۔ وہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، جناب والا میرا مکان ہے، میری غیر موجودگی کے اندر پرنالہ اکھڑوایا گیا، عمر کو کیا ضرورت ہوئی میرے گھر میں مداخلت کرے، عمر کو کیا ضرورت ہوئی میرے گھر کے پرنالے کو اکھڑوا دے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں عمر اب جواب دعویٰ پیش کرو۔ فاروق اعظم مدینہ کی عدالت کے اندر مدینہ کے قاضی کے سامنے جواب دعویٰ پیش کرتے ہیں، فرمایا جناب قاضی میں نے عموم بلوا کے تحت، میں نے رفاع عامہ کے تحت میں نے یہ پرنالہ اکھڑوا دیا ہے، کیوں کہ بارش کی وجہ سے صحابہ کرام کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اکھڑوایا۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی۔ قاضی کہتا ہے جناب عباس اب تم بتلاؤ یہ کیا بات ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ابی بن کعب آپ مدینہ کی عدالت کے قاضی ہیں، میری بات کو غور سے سنیے۔ جب میں نے یہاں پہ یہ اپنا مکان بنوایا تھا، مکان کی تعمیر کر رہا تھا، امام الانبیاء آئے، مجھ سے کہا چچا دروازہ کس جگہ پہ رکھنا ہے، پرنالہ کہاں لگانا ہے۔ میں نے کہا فلاں جگہ پر۔ پیغمبر فرماتے ہیں چچا یہاں پہ پرنالہ لگاؤ۔ میں مختصر سامنے آپ کے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ نے اپنی رائے سے اپنی مرضی سے یہ میرے مکان کا پرنالہ لگوایا تھا، اور کس جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے اے چچا آپ مجھ پہ میں آپ کے کندھے